وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 6 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ آیتیں ہمارے لیے بھی اتری ہے۔ گویا اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آگے کے زمانے میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو تمہیں یہ کرنا ہے۔ آسان مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کافر تھے، غیر مسلم تھے، تھوڑا آگے آ جاؤ حاجی صاحب، تھوڑی تکلیف ہوں گی لیکن اجر و ثواب بھی ملے گا۔ کہ کافر اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے بار بار کہ یہ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے، کب آ رہے گا؟ اگر ہمارا مذہب، ہمارا دین غلط ہے، اگر ہم غلط خدا کو پکار رہے ہیں، غلط معبودوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کے، تو پھر تمہارا خدا، تمہارا اللہ یستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ ہم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا، ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ قرآن نے لہجہ یہ اختیار کیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، انہیں بڑی گڑبڑ ہے، وہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں اچھائی سے پہلے برائی کو قبول کرنے کی۔ یعنی یہ جو مہلت انہیں دی جا رہی ہے، ابھی ان کی موت تک ان کے پاس مہلت ہے، وہ اس مہلت کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں مرنے سے پہلے ہدایت دے دے اور اچھائی کی طرف وہ چلے جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنی مہلت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو موقع انہیں دیا ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جب مٹا سکتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں کو مٹا سکتا ہے، تو پھر 60 سال کے بعد بھی مٹانا ہے، ابھی بھی مٹانا ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں مٹا دیتا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 60 سال ہے، یہ 60 سال ان کو مہلت دی گئی ہے، موقع دیا گیا ہے کہ تم ان سالوں میں اللہ کی قدرت کو دیکھو اور اللہ تک پہنچو، مسلمانوں کے پاس جاؤ اور اللہ کے بارے میں پوچھو اور اللہ تک پہنچو، اور اپنی زندگی کا مقصد پہچانو، اور یہ غور کرو کہ یہ جو پتھر کا بنا ہوا ہے کیا واقعتاً یہ تمہارے ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا؟ کیا یہ خدا بنانے کے لائق ہے؟ کیا یہ معبود ہو سکتا ہے جو نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے؟ جو تم سے زیادہ کمزور ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ یہ سمجھا رہا ہے، اور بار بار، اور یہ لوگ خود زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھنا، بس اللہ کا عذاب ہم پر آنے دو، اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کا عذاب ہم پر آنے دو۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ اس سے پہلے ایسے کہنے والوں پر ہم نے ہمارا عذاب اتارا۔ مثلاث، بہت ساری مثالیں ہم نے اس زمین کو دکھائی، آسمان کو دکھائی۔ کیسی مثالیں؟ کہ لوگوں پر عذاب آیا جب انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اترا کر چلتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، طاقت پر ناز اور فخر تھا۔ فرعون کو اللہ نے نیست و نابود کیا، تباہ و برباد کیا۔ حامان اور شداد کو برباد کیا، تباہ کیا، اس پر عذاب آیا۔ نمرود پر عذاب آیا، ابو جہل کو نتیجے تک پہنچایا۔ تو آج کے جو کافر ہیں وہ تو ابو جہل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، فرعون کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو آج کے کافروں سے مجھے اور آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی طاقت سے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسی طاقت والے بہت سے آئے اور بہت سے گئے، ایسے ڈرانے دھمکانے والے بہت سے آئے، بہت سے گئے۔ نہ ڈرنا ہے اور نہ بچکنا ہے، ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، توحید اسی کا نام ہے
کہ حالات آئے گے تم پر، دشمن چاروں طرف سے تمہیں گھیرے گا، جیسے ایک بکری کو بھیڑیے گھیرتے ہیں۔ حدیث میں مثال دی ہے کہ مسلمانوں پر بھیڑیوں کی طرح لوگ ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بکری کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور مثال یہ بھی اللہ کے نبی نے دی ہے آخر زمانے میں کہ دشمن ایک دسترخوان پر جمع ہو جائے گے، ایک پلیٹ میں ہم جیسے کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی دشمن ایک پلیٹ میں مل کر کھانا کھائے گے، اور وہ دشمن سب ایک ہو جائے گے۔ جب 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے اور دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، ایک دسترخوان پر بیٹھ سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں، آپس کی دشمنیوں کو ختم کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کام مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کے اندر بھی جھگڑے ہیں، میں نے مانا، لیکن کیا وہ جھگڑے اسلام سے بڑے ہیں؟ کیا وہ جھگڑے اللہ سے بڑے ہیں؟ کیا وہ جھگڑے امت کو امت بنائے رکھنے سے زیادہ قیمتی ہے؟ امت کو امت بنائے رکھنا سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہی کام اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ کتنی محنت لگتی ہے لوگوں کو امت بنانے میں۔ ذرا اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جانا اور یہ سوال ضرور کر لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک تسبیح کے دانے کیسے بنایا؟ ایک تسبیح کیسے بنایا؟ جیسے تسبیح کو بنایا جاتا ہے نا موتیوں سے، دانوں کو جوڑ کر اور سی کر، بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی نے اس امت کو جوڑا تھا۔ اور وہ امت کیسی تھی؟ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، جاہل بھی تھے، اجہل تھے، ابو جہل جیسے لوگ تھے، اور اندھ وشواس کو ماننے والے بھی لوگ تھے، اور عجیب طرح کے لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق بنایا، عمر فاروق بنایا، اللہ کی مدد سے بنایا، عثمان غنی بنایا، حضرت علی بنایا۔ تو لہذا ہم بھی اخلاق ایسے پیش کریں، اور آج دشمن ایک ہو چکا ہے تو ہم بھی ایک ہو جائے۔ ہمارے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے، محلے کے جھگڑے، خاندان کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، زمینوں کے جھگڑے، عدالت کے جھگڑے، طلاق کے جھگڑے، خلا کے جھگڑے، جہیز کے جھگڑے۔ آج جب وہ لوگوں نے اتنا ٹارگٹ بنایا ہے کہ ایک ایک نکاح پر 3-3 لاکھ روپے دیے جا رہے، دلت کو بھی، جبکہ ایس سی ایس ٹی او بی سی لنگایت سماج اور برہمن یہ آپس میں کٹر دشمن ہیں۔ انہوں نے کٹر ہندوتوا چھوڑ دیا، اب وہ صرف مسلمانوں کو برباد کرنے پر آ گئے کہ ایک مسلم لڑکی کو دلہن بناؤ گے تو تمہیں 3 لاکھ روپے ملے گے۔ اب وہ اس کے ویژن اور مقصد میں لگ گیا، اپنے فیوچر کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے بھگوان کو خوش کر رہا ہوں، حالانکہ اسے یہ پٹی پڑھائی گئی ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، سب برباد کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی ان کا بھگوان خوش، اور بھگوان جب ہے ہی نہیں تو خوش کہاں سے ہوگا؟ جب وہ پتھر کو خوش کر رہے ہیں تو پتھر ہے، درخت تو درخت ہے، بھئی پتھر بھی کبھی خوش ہوا ہے کسی سے؟ درخت بھی کبھی کسی سے خوش ہوا ہے؟ کوئی خوش نہیں ہوا۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی خدا بننے کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہ سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پتھر اللہ کا محتاج، وہ سارے جھوٹے خدا اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ماننے والے بھی بیچارے وہ ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تو وہ بھی محتاج ہے، سبھی محتاج ہے۔ تو لہذا جب وہ یعنی ان کے دھرم اور مذہب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اتنے جمع ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم آپس کے جھگڑوں کو بالکل ختم کر دیں۔ تو یہاں اللہ تسلی دے رہا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتِ۔ ہم نے تو کئی مثالیں پیش کر دی ہیں، تو مثالوں کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، حامان اور شداد کو دیکھو، ابی بن خلف کو دیکھو، اور سب کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ اللہ کیسے مٹاتا ہے اپنے دشمنوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یقیناً تمہارا پروردگار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ دیکھو یہ آیت کے 2 مطلب ہیں۔
اگر اس آیت کو مسلمانوں کے لیے جوڑے گئے تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ تم سے گناہ ہو گیا، ڈرو مت، اللہ معاف کرنے والا ہے، گھبراؤ مت، توبہ کر لو، صلح کر لو، آنسو بہاؤ اور مسجد میں آ جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کے قدموں میں گر جاؤ، جائیداد میں گڑبڑ کی تو صلح کر دو، درست کر دو، غلطی کرنا بڑا گناہ نہیں ہے، غلطی کر کے نہیں سدھارنا بڑا گناہ ہے، غلطی سب سے ہوتی ہے، حضرت آدم نے بھی کی لیکن اس غلطی کو سدھارا ہے، اس غلطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی لیکن اس غلطی کو سدھارا ہے آپ نے، تو لہذا سب سے ہوتی ہے، لیکن غلطی پر اڑ جانا، ڈٹ جانا یہ غلط ہے۔ پب جی کھیل لیا، غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، ڈیلیٹ کر دو، آئندہ نہ کھیلنے کا ارادہ کر لو، پتے کھیل رہے تھے، جوا اور مٹکا اور سٹا کھیل رہے تھے، توبہ کر لو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لو، جائیداد کسی کو نہیں دیا، توبہ کر لو، جائیداد فوراً تقسیم کر دو، اور اگر کسی کی محبت میں گرفتار ہے توبہ کر لو، ماں بہن اور بیٹی کا ادب و احترام، مان سمان کرو اور اچھے مسلمان بن جاؤ۔ یہ ایک چیز ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کبھی بھی معاف کر دے گا، اینی ٹائم مسلمانوں کے لیے، کہ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے، یہ چیز ایک ہے۔ اور کافروں کے لیے یہ ہے کہ مغفرت کے معنی یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ڈھیل کے معنی میں ہے، کہ اللہ یہ کافروں کو، یہ غیر مسلموں کو ڈھیل دے رہا ہے۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، یقیناً تمہارا پروردگار، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا پروردگار یعنی اللہ ہے، یہ اللہ لوگوں کو یعنی کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، منافقین کو، مشرکوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ آباد ہیں وہ سب کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ویلیڈیٹی دے رہا ہے، کہ ایک ڈھیل دے رہا ہے، چلو بھئی آج نہیں کل مان جائے گے، کل نہیں پرسو، پرسو نہیں ترسو، ترسو نہیں نرسو، کبھی نہ کبھی یہ سدھر جائے گے۔ ہندوؤں کو بھی مہلت مل رہی ہے، سکھوں کو بھی مہلت مل رہی ہے، عیسائیوں کو، سب کو مہلت مل رہی ہے، فَعَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے گناہوں کے باوجود اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ان کی زیادتی ہو، ان کے ظلم کرنے کے باوجود۔ آج بھی ظلم کا ماحول ہے نا، آج کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں پر، مردوں پر، مسلمانوں پر، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، مزاروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے، آج مسلمان بہن اور بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں قبر سے نکال کر ان کی عزت کو لوٹو، یعنی اتنی گندی سوچ ہے۔ تو لہذا اندازہ ہمیں اس بات کا لگانا چاہیے کہ اب اگر ہم جمع نہیں ہوگے تو پھر کب جمع ہوگے، اب اگر ہم ایک نہیں ہوگے تو پھر کب ایک ہوگے، کیونکہ زمانہ وہ آ چکا ہے۔ تو ایک اللہ کے ماننے والوں کو ایک ہونا پڑے گا، ایک محمد کا نام لینے والوں کو ایک ہونا پڑے گا، ایک مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ایک ہونا پڑے گا، آپسی رنجشوں کو ختم کرنا پڑے گا، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، دشمن کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، بھئی ہم ہی ہم ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے، مسلمان کچھ نہیں ہے، مسلمانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھا جا رہا ہے، تو یہ اس کو سمجھنے دو، اس کو سمجھنے جو وہ سمجھ رہا ہے، جتنا اکڑ رہا ہے اسے اکڑنے دو، لیکن ہم تو کم سے کم عبادتوں پر جم جائیں، ہم تو کم سے کم ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تمہارے پروردگار کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے، تو اسی لیے اللہ پر سب کچھ چھوڑ دو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا